نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیا مقدسہ نمبر 40 بڑی معروف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے جو احکامات ہیں یا حکم ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ شریک نے صاف ارشاد فرمایا کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور اس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بند فرما دیا۔ وکان اللہ بکل شیء، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، علیم ہے، وہ خود اس کا علیم ہے۔ اب ایک میں اور بات آپ کو اس درس پاک میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہاں اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ نحل ہی ہے، سورۃ نحل آیا مقدسہ نمبر 63 ہے، 63 ہے، آیا مقدسہ نمبر 63۔ جو میں بیان کرتا ہوں نا ان کو یاد بھی رکھا کرو، یہ قادیانیوں کے منہ پہ بہت بڑی چپیڑ ہے، بہت بڑی چپیڑ، اور تم ان کے جھوٹ بھی فراڈ بھی پکڑ سکتے ہو۔ اس سے ان کے جھوٹ فراڈ پکڑے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے خلاف کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ، اب جو میں آیا مقدسہ پڑھ رہا ہوں نا یہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ کیا قسم اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اب من بعد کا نہیں ہے، من قبل کا۔ ارسلنا فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اللہ نے قسم اٹھائی، وَتَاللَّهِ،
اب یہاں کسی بندے نے تو قسم اٹھائی نہیں، اللہ خود اپنی قسم اٹھا رہا ہے، اور خود اللہ فرما رہا ہے وَتَاللَّهِ، اللہ خود کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی قسم، تاکہ یہ لوگ یہ بھی نہ سمجھیں کہ اللہ نے قسم اپنی اٹھائی ہے لیکن اللہ اپنا لفظ اللہ کا تو ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے لفظ بھی اللہ کا ہی اپنا نام بھی مخصوص فرمایا وَتَاللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی قسم، کسی اور چیز کی بھی اٹھاتا تو شاید ہم اعتبار نہ کرتے، جس طرح نبی علیہ السلام کے اللہ نے نبی علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کیونکہ ہم میں آج کل بڑے عالم بھی ہو رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی قسم، اللہ کے علاوہ ہم اور کی قسم اٹھا نہیں سکتے، اللہ اٹھا رہا ہے ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم بھی اٹھا سکتے ہیں، مجھے رسول اللہ کی قسم کہ میں ایسا بات آگے نہیں کروں گا، رسول اللہ سے عہد باندھ سکتے ہیں، یا قسم کا معنی کیا؟ ایک چیز کو پکا کرنا، قسم کھا کے اس چیز سے رک جانا، مجھے میری ماں کی قسم میں اب یہ کام نہیں کروں گا، یہ قسمیں ہم اٹھا سکتے ہیں، یہ قسم سجدہ تو نہیں نا، قسم کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو عہد کر رہے ہیں وہ پکا، ایک میں ضامن بنا رہا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم اٹھا رہا ہوں، اپنی ماں کو ضامن بنا رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ کام میں نہیں کروں گا، چاہے وہ فوت ہوگی کوئی بات نہیں، زندہ ہے تب بھی کوئی بات نہیں، مجھے میرے باپ کی قسم، اب اس سے قسم کا معنی کیا کہ میں اپنے باپ کو ضامن بنا رہا ہوں کہ میں آئندہ کے لیے یہ برا کام نہیں کروں گا، یا اللہ تیری بارگاہ میں اپنے باپ کو میں ضامن بنا رہا ہوں کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے میرے باپ کی قسم اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، مجھے رسول اللہ کی قسم اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ اب تیری میں عبادت نہیں چھوڑوں گا، تو ڈائریکٹ اللہ کی قسم اٹھا رہے تو زیادہ بہتر ہے، نیچے بھی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں حرج نہیں ہے، مراد قسم سے ایک عہد کرنا ہے، عہد پکا، وفاداری کا عہد، اپنی وفاداری کا عہد کرنا ہے، وہ ماں کو بھی ضامن بنایا جا سکتا ہے، باپ کو بھی بنایا جا سکتا ہے، کسی کو بھی نیک آدمی صالح کو ضامن بنایا جا سکتا ہے، جس طرح اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، تو مراد کی مکہ ضامن ہے اس بات کا کہ اس میں محبوب تو رہتا ہے، اس میں تو رہتا ہے، اس لیے میں نے قسم اٹھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کو میں نے عزت اس لیے بخشی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کو ضامن میں نے اس لیے بنایا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی عزت تقریب اس لیے بڑھی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، خانہ کعبہ تو پہلے ہی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، وہ مٹ گیا، ٹوٹ گیا، اس کے یعنی کیا کہتے ہیں، نیے باقی کھڑی تھی، نیے باقی کھڑی تھی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرا خانہ کعبہ بناؤ، اسماعیل کو لے کر، انہوں نے انہی نیوں پہ جو آدم علیہ السلام نے بنائی تھی خانہ کعبہ بنا دیا، پھر ڈھہ گیا، پھر گر گیا، پھر نبی علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر کی گئی، اور تعمیر میں پاک مال لگایا گیا جس میں کوئی حرام کا قطرہ نہ تھا، اپنا اپنا صاف پاک مال کما کے لاؤ، مزدوریاں کر کے لاؤ، مال اتنا اکٹھا ہوا کہ ساری پوری چار دیواری نہیں ہو سکتی تھی، جتنی مال سے ہوئی وہ کر دی،
اور حتیم کعبہ ہمارے لیے داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے بن گیا کہ اس میں داخل ہو گئے، خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو تو وہاں داخلہ نصیب نہیں نا، تو ہم حتیم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، آقا علیہ السلام نے وہ حتیم چھوڑ دی تاکہ میرے گناہ گار بندے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت آئے تو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، حتیم میں داخل ہو گئی، خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ جتنا مال بہرحال مال اکٹھا ہوا، پاک مال سے پھر خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، اور آج تک وہی تعمیر ہے جو نبی علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بھی مکمل ہوئی، آدم علیہ السلام نے جو کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے اوپر رکھا، اٹھایا خانہ کعبہ کو، جب اٹھا لیا خانہ کعبہ کو پھر ٹوٹ بچ گیا پانی کی وجہ سے، پھر نبی علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اس تعمیر کو اسی طرح بحال رکھا، اسی تعمیر کے اوپر سیمنٹ کی چنائی ہو گئی، آج سیمنٹ سے خانہ کعبہ پکا سونا بنا، خوبصورت بنا ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی، نقشہ بھی نبی علیہ السلام کا، خانہ کعبہ کا وہی نقشہ جو آقا علیہ السلام نے ڈیزائن کیا تھا آج وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بھی قسم اٹھائی، سورج کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قمر کی قسم اٹھائی، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم اٹھائی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی قسم اٹھاتا ہے، ساتھ اپنی چیزیں جو بنائی ہیں اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو ہم بھی اگر کسی کے ساتھ عہد کریں تو قسم اٹھانا عہد کرنا ہی تو ہے۔ اگر کوئی ماں کی قسم سے عہد پکا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم سورج چاند ستاروں کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان بھی تو شمس اور سورج اور آسمان کی قسم اٹھا رہے ہیں تو ان کو خدا بنایا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے منع کیا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، خاص طور پہ جن چیزوں کو لوگ پوجتے ہیں ان کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے علماء کرام کا کہنا، کہیں کفاروں کے ساتھ شیبہ یا تشبیہ یا شبیہ نہ ہو جائے، تشبیہ نہ ہو جائے، اس تشبیہ سے بچنے کے لیے علماء کرام نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں، تو وہ کہتا ہے عہد باندھنے کے لیے مجھے رسول اللہ کی قسم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے خود اپنی قسم اٹھائی، وَتَاللَّهِ، قسم ہے مجھے، رب کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی قسم۔ اب اس سے بڑی بات سچی ہوگی کسی کی جب اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ کیا قسم اٹھائی؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، ضرور بھیجے ہم نے، إِلَى رسول بھیجے، ارسلنا فی الماضی کا صیغہ، ضرور بھیجے ہم نے رسول بھیجے، إِلَى أُمَمٍ، ہر ایک امت کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اب من بعد کا لفظ نہیں ہے، من بعد کا لفظ نہیں ہے، اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ محبوب آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے ہیں، آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول گھڑے، نبی گھڑے تو وہ لانتی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک آڑ ہے نا، یہ تو ایک اعتراض ہے، اور خبیث لوگ اعتراض کرتے رہیں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جتنے رسول بھیجے محبوب آپ سے پہلے بھیجے، اور ان خبیثوں، لعینوں، مردودوں اور شیطانوں سے تم بچو۔ جو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی گھڑتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، بالکل غلط کہتا ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے اللہ،
वतल्लाही, कसम है अल्लाह की, तल्लाही लफ्ज, तल्लाही व तल्लाही, तल्लाही लक़द अरसलना, तल्लाही लक़द अरसलना, मुझे अल्लाह की कसम, जरूर भेजे हमने, लक़द अरसलना भेजे, लक़द अरसलना जरूर जरूर भेजे, ना हमने, लक़द अरसलना हमने भेजे रसूल हर एक उम्मत की तरफ, इला उमामिन, इला उमामिन, हर एक उम्मत की तरफ, मिन क़ब्ली का, आपसे पहले, आपके बाद का तो जिक्र ही नहीं कुरान पाक है। अल्लाह जिस बात को कसम उठा के कह रहा है, ये उसी बात को उल्ट करके नबी अलैहिस्सलाम के बाद रसूल गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम से पहले आ गए हैं, बाद में आए तो रिसालत उनको मिल चुकी है, रिसालत उनको मिल चुकी है। बात तो मिलने की है कि बाद में कोई रसूल, हमने किसी को रसूल नहीं तैयार किया, आपसे पहले रसूल भेज दिए। अब ये डसला, ये नहीं एक कावश, ज़हनी कावश, ज़हनी एक खुबासत, ज़हनी एक मरज, अब उसका तो इलाज नहीं। अल्लाह कसम उठा के कह रहा है, कसम है अल्लाह की, और नबी अलैहिस्सलाम भी कसम उठा के कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। कसम किसकी? वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसके कब्जा और इख्तियार में मेरी जान है। अब अल्लाह ताला का रसूल भी कसम उठाए, अल्लाह की कसम उठाए, अल्लाह खुद कसम उठाए कि आपसे पहले रसूल भेजेंगे। अब कौन बेईमान, उल्लू का पट्ठा, गधे का बच्चा, हरामजादा कौन है जो अल्लाह की हुदूद को तोड़े, अल्लाह के अहद को तोड़े? ये अहद अल्लाह बांध रहा है, मैं नहीं, अल्लाह बांध रहा है। अल्लाह का अहद बांधा हुआ तोड़े, अल्लाह के रसूल का अहद तोड़े, अल्लाह के रसूल की कसम को तोड़े। अल्लाह का रसूल कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, इस नुज़ूल को लेकर इस आड़ में खुद नबी बन बैठे, उससे बड़ा कोई हरामजादा है? और जरल्ला, और उससे बड़ा कोई हरामजादा है? फिर जो लूज करैक्टर तुम्हारे नबी की लूज करैक्टरी है, वो लूज करैक्टरी को जब बयान किया जाए तुम्हें आगे पीछे से मर्चें लग जाती हैं। तुम्हारी किताबें ही ऐसी हैं, लूज करैक्टर तुम्हारी किताबें हैं। दर हकीकत बात यह है कि जिस कैटेगरी का बंदा हो ना, वो अपनी कैटेगरी बयान कर जाता है, कैटेगरी बयान कर जाता है, ताकि आने वालों को दलील भी मिल जाए, सबूत भी मिल जाए, यानी मुसलमानों को, हमको, कि तुम्हारा नबी लूज करैक्टर भी था, तो हम जितने मंडे मंडे मर्जी रखो, वो लूज करैक्टर भी था, लूज करैक्टर भी था। और तुम एक मस्जिद छीन गई तो मौलवियों को बुरा भला कहने लगे, जिसने मस्जिद छीनी है नंबरदार, और मोहम्मद खालिद नंबरदार, खालिद नंबरदार को तो तेरी जुर्रत ना हुई कुछ कहने की, हट के तूने मौलवियों पे चढ़ाई कर दी। और कंजर की औलाद और हरामजादे, पहले अपने नबी को तो देख कि तेरे नबी का किरदार क्या है। अल्लाह तो कह रहा नबी मैंने भेजना ही नहीं, और तुम्हारा किरदार क्या है, तुम्हारे खलीफा जो मौजूदा उसका किरदार क्या है, सब झूठ पे मबनी हो। अल्लाह का रसूल कह रहा है कसम है अल्लाह की कि ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, और नबी की कसम तुम्हें याद नहीं। और लूज करैक्टर हो, सारे मिर्ज़ा ही लूज करैक्टर है। और मुरबियो, अल्लाह का रसूल कह रहा है कि कसम है अल्लाह की ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, और तुमने गोमे को, काने को खामखा नबी बना के मसीह बना दिया।
ایسا مسیح قابل اتنا ہوتا ہے کہ وہ جوڑوں میں نہائے، گندے پانیوں میں نہائے، ننگا عورتوں کے ساتھ نہائے، عورتیں اس کے ساتھ ننگی نہائیں؟ وہ ایسا نبی ہوتا ہے؟ جس طرح کا تمہارا نبی اعلیٰ کردار کا مالک تھا نا، اسی طرح تم بھی، اور تمہارا خلیفہ بھی، مسرور بھی کہیں کہیں اقرار بھی کر جاتا ہے تو پھر اپنا وہ یو ٹرن لے جاتا ہے، حکومت کی طرح، ہماری حکومت کی طرح یو ٹرن لے جاتا ہے، رات گئی بات گئی، یا رات گئی بات گئی۔ یہ ایسے یو ٹرن سے نہیں، یہ آقا علیہ السلام تسلیم کا قرآن ہے، مرزا غلام قادیانی کا قرآن نہیں۔ اس نے جھوٹ بولا، یہ میرے منہ کی باتیں ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے مراد میں ہوں، یہ بھی میرے اوپر آیت نازل ہوئی ہے، محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ آیت پاک بھی میرے پر نازل ہوئی ہے۔ تو ساری آیتیں تو پھر دوبارہ اس پر نازل ہوئی نا۔ اور عبد القادر بھی کہہ رہا تھا ہاں دوبارہ بھی نازل ہو سکتی ہیں نا، خواب میں قرآن پاک نازل ہو سکتا ہے، یہ نزول نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کا نزول آقا علیہ السلام پر ہو گیا، باقی جتنے بھی یہ جھوٹ ماریں گے لعنتی مردود اور لوز کریکٹر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی بات کو مسلمانوں تم فالو کرو۔ یہ سب لوز کریکٹر ہیں، مرزائی جتنے بھی ہیں، ان کا کریکٹر بھی صحیح نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر دیکھو، باقی ساری دنیا کے کریکٹر لوز ہو سکتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کریکٹر کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بلند کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کو بلند کہا، نبی علیہ السلام کے پھرنے کو بلند کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنے کو بلند کہا۔ انک لعلی خلق عظیم فرمایا۔ نبی علیہ السلام کا خلق، نبی علیہ السلام کی خلق سب سے اعلیٰ والا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، کیا کہا ہے؟ جن کی خلق کو رب نے جمیل کیا، جن کی خلق کو رب نے جمیل کیا، جن کے خلق کو رب نے عظیم کہا، جن کے خلق کو رب نے عظیم کہا، نہ تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ کا قسم اٹھا رہا ہے اس کے شہر کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان جو ہے وہی کبد ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی جو ہے نا پستی میں گرنے والا ہے۔ جس طرح غلام محمد قادیانی گندا انسان، اس نے اپنی نبوت کا پرچار شروع کر دیا، کبھی مہدی بن بیٹھتا ہے، کبھی نبی بن بیٹھتا ہے، کبھی اپنا رسول بن بیٹھتا ہے، کبھی کہتا ہے شریعت میں لے کر آؤں، جو میری شریعت کو نہ مانے وہ کنجری کی اولاد۔ یہ سارے مرزائی کنجری کی اولاد، کیونکہ مرزائی سارے کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ شریعت لے کر نہیں آیا، حالانکہ اس نے کہا ہے کہ جو میری شریعت کو نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد۔ تو سارے مرزائی کنجری کی اولاد ہیں۔ ہم تو اس کی شریعت سے پہلے باغی نا، ہم تو اس نبی نہیں مانتے نا، ہمارا تو ٹاٹا ہی نکل گیا۔ ہم تو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، اور جو قادیانی کو نبی مانتا ہے اس کی شریعت نہیں مانتا، اس کی شریعت کو نہیں مانتا، وہ کنجری کی اولاد۔ اب جو بات ہم پہ فٹ کرنا چاہتے تھے وہ اس لوز کریکٹر نے، غلام قادیانی نے انہی پر فٹ کر دی۔ یہ کہتا ہے کہ وہ نئی شریعت لے کر نہیں آیا، وہ کہتا ہے میں شریعت لے کر آیا ہوں۔ اب اس کا فیصلہ تو غلام اپنا قادیانی کر سکتے ہیں کہ ہم کس کی شریعت کو ماننا ہے۔ محمد عربی کی شریعت کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا غلام قادیانی کی شریعت کو ماننا ہے۔ اگر محمد عربی کی شریعت کو ماننا ہے تو قادیانی کو چھوڑنا پڑے گا، قادیانی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر قادیانی کی شریعت کو ماننا ہے تو محمد عربی کی شریعت کو چھوڑنا پڑے گا۔ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور ان گدھے کے بچوں نے
محمد الرسول اللہ سے مراد کانا لے لیا ہے، محمد الرسول اللہ سے مراد غلام قادیانی لے لیا ہے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں تو ہم کیا کرو گے مسجد میں، ہمیں کہتے ہیں، اور تم کیا کرتے پھر رہے ہو دنیا میں، یہ تمہاری جو لجنا پھر رہی ہے، کبھی کسی کو دل لبھاتی ہیں، کبھی کسی کو دل لبھاتی ہیں، کبھی کسی کے دل کو لبھاتی ہیں، تو یہ جو لجنائیں تم نے تیار کر رکھی ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یعنی زنا کو فروغ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل عطا فرمائے مرزائیو، او مرزائیو، تمہیں قرآن پڑھنا آتا نہیں تو منہ کی باتیں بڑی بھونکتے ہو، ذرا ان کو بھونکنا بند کرو اور نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی باتوں کو پرکھو۔ اللہ قرآن پاک میں قسم اٹھا کے کہتا ہے محبوب آپ سے تمام انبیاء کو پہلے بھیج دیا، ہر ایک امت کی طرف بھیج دیا، من قبلی کا۔ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان، قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اب جو نہ مانے وہی حرام زادہ، جو نہ مانے وہی حرام زادہ، جو نہ مانے وہی حرام زادہ۔ میری بات آپ لوگوں کو کی سمجھ میں حتی الوسع کافی سمجھ آ گئی ہے۔ آج کا درس پاک اتنا ہی بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء۔ جو میری ویڈیو سنتے ہیں کم از کم یہ پیغام آگے تو پہنچائیں تاکہ مسلمان ان کے چنگل سے محفوظ رہ سکیں، مسلمان ان کے چنگل سے محفوظ رہ سکیں۔ بالکل غلام قادیانی جھوٹا اور لعنتی مردود ہے، کوئی نبی نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں۔ کیونکہ ان کے ایسے چبل لا علم جہل، وہ کہتے ہیں نبی تو آ گئے ہیں، رسول تو میں ہی آیا ہوں نا۔ اب نبوت کا وہ نیچے رہے گا درجہ، پہلے نبی کہتا میں نبی ہوں، اب کہتا میں رسول ہوں، اب رسول بن بیٹھا، اسے یہ نہیں پتا کہ پہلی کیٹیگری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جھوٹے لعنتی مردودوں، الو کے پٹھے حرام زادوں سے تمام کائنات کو خاص طور پہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور ان کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔